یہ گزرے وقتوں کی بات ہے۔ دیپال پور کے ساحل پر مچھیروں کی ایک بستی آباد تھی۔ اس بستی میں دو بھائی بھی رہتے تھے، رامو اور شامو۔ رامو بڑا بھائی تھا جو گزر بسر کے لحاظ سے خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ بڑا گھر تھا اور اس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، لیکن قدرت کی کرنی یہ تھی کہ چھوٹا بھائی شامو غریب رہ گیا۔ دونوں کا کام مچھلیاں پکڑنا اور انہیں فروخت کرنا تھا، مگر رامو کے پاس اچھا اور مضبوط جال تھا۔ وہ کم وقت میں زیادہ مچھلیاں شکار کر کے لے جاتا تھا اور انہیں فروخت کر کے اچھے پیسے کما لیتا تھا، جبکہ شامو اپنے ناکافی سامان کے باعث ہر روز بہت کم شکار کر پاتا۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا۔ رامو آیا، بہت سی مچھلیاں شکار کی اور یہ جا وہ جا، مگر شامو بیچارہ محنت کے باوجود بھی ابھی تک بس ایک ہی مچھلی پکڑ پایا تھا۔ شام ڈل گئی تو شامو کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا، لیکن ایک امید کے بھروسے اس نے اپنا کمزور جال پھر سے سمندر میں پھینکا، مگر یہ کیا، جال میں مچھلی کے بجائے ایک پرانا چراغ پھنس کے آ گیا۔ شامو نے وہ چراغ لا کر اپنی بیوی کو دے دیا کہ لو اس کو گھر میں سجا دو۔ شامو کی سادہ لو بیوی چراغ کو دیکھ کر بھی خوش ہو گئی، کہنے لگی لاؤ میں اس کو صاف کر کے تاک میں سجا دوں۔ جو ہی شامو کی بیوی نے چراغ رگڑ کر صاف کیا، اس میں سے ایک جن نکل آیا۔ جن کو دیکھ کر شامو کی چیخ نکل گئی، ارے باپ رے! جن کہنے لگا، آقا حکم کریں، میں آپ کی 3 خواہشات پوری کروں گا۔ شامو نے سب سے پہلے جن سے اچھا کھانا مانگا، کیونکہ وہ اس روز کچھ کما کر نہ لا سکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد شامو نے جن سے کہا اسے ایک بڑی کشتی چاہیے جس میں وہ گہرے سمندر تک سفر کر سکے، اور مچھلیاں پکڑنے کا مضبوط سامان، کیونکہ وہ اپنے بیوی بچوں کو محنت کی کمائی کھلانا چاہتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شامو اچھا کمانے لگا اور اس کی زندگی خوشحال ہو گئی، لیکن بڑے بھائی رامو اور اس کی بیوی رکمنی کو یہ خوشحالی ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ وہ شامو سے حسد کرنے لگے تھے۔ جن نے شامو سے کہا کہ اس کی 3 خواہشات پوری ہو چکی ہیں، اب وعدے کے مطابق الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ شامو اسے اس چراغ کے ساتھ گہرے سمندر میں واپس چھوڑ کر آئے۔ جن جب یہ باتیں کر رہا تھا، اس وقت رکمنی کھڑکی میں کھڑی ہو کر یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ اس نے گھر جا کر یہ بات رامو کو بتائی۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کل جب شامو وہ چراغ واپس سمندر میں چھوڑ کر آئے گا تو رامو چپکے سے وہ چراغ اٹھا لائے گا۔ رکمنی نے چراغ رگڑا۔ جن نے کہا، حکم میرے آقا، میں آپ کی 3 خواہشات پوری کروں گا، پھر آپ کو مجھے سمندر میں واپس چھوڑ کے آنا ہوگا۔ رامو اور رکمنی بہت لالچی تھے۔ انہوں نے جن سے بہت سی دولت، ہیرے جواہرات اور محل سا گھر مانگا۔ ان کی خواہشات پوری ہو گئیں تو جن نے رامو کو واپسی کا وعدہ یاد دلایا، جس پر رامو نے آنکھیں پھیر لیں۔ رامو کے من میں لالچ آ گئی تھی کہ وہ ساری زندگی جن کو غلام بنا کر اپنی خواہشات پوری کروائے گا۔ جن کو غصہ آ گیا، اس نے منتر پڑھا اور پھونک دیا۔ رامو کا محل سا گھر، دولت اور ہیرے جواہرات سب غائب ہو گئے۔ رامو کا محل ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں تبدیل ہو گیا۔ رامو یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، لالچی رامو کو اس کی لالچ لے ڈوبی۔